سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ معزز سامعین کرام، انسانوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے لاکھوں برس جنات کی آبادی تھی اور وہی لوگ اس پوری دنیا میں آباد تھے۔ انسانوں کا سلسلہ کچھ بہت زیادہ دن نہیں ہوا ہے، 8000 سال تقریباً ہوا ہوگا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تشریف لائے ہیں، جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کا آمد کا وقت بھی 15ویں صدی چل رہا ہے، یعنی 1500 سال پورا ہو گیا، 1400 سال پورا ہو کے وہ جو ہے چل رہا ہے، تو 15ویں صدی اس کو بولتے ہیں جو آخری وقت ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، جو آیت میں نے پڑھا ہے اس میں بتایا اصحاب الیمین، یمین میں نے دایاں ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے، اور اصحاب الشمال لیفٹ کو کہتے ہیں، بائیں کو بولتے ہیں۔ تو اس عنوان سے قرآن نے شروع کیا ہے کہ اصحاب الیمین، تو اصحاب الیمین میں ثلۃ من الاولین، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اولین کی تعداد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اور جنات جب اللہ کی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے انہوں نے پیدا کیا ہے، تو ایک بڑی جماعت انسانوں سے 10 گنا زیادہ جو جنات کی آبادی تھی، وہ رہ کر اجاڑ کر کے اس کو جگہ دی گئی، پہاڑوں میں، دریاؤں میں قید کیا گیا تھا، جو آزاد ہوئے۔ تو ایک تو ان کی بڑی تعداد ہوئی جو جناتوں کی، اور پھر اس کے بعد انسانوں میں سارے انبیاء گزر گئے، اور ان کے جو ماننے والے وہ لوگ گزر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور صحابہ اور تابعی اور تابع تابعی یا خیر القرون کا زمانہ بھی چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت پہنچ چکی اللہ تک، وقلیل من الاخرین، تھوڑے لوگ جیسے سمجھے بعد میں بھی آنے والوں تھوڑے لوگ ہوں گے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کا مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش کا کون سا قطرہ جو ہے درخت کے لیے مفید ہوگا کہنا مشکل ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ پانی رحمت کا پانی ہے یا زحمت کا پانی ہے۔ تو یہ قطرہ جو ہے تو تھوڑے لوگ جو ہے بعد میں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ وہ بھی بتایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا بھی تو عمر ہو سکتا تھا، لیکن وہ نبی نہیں بنے۔ تو اب آخر میں اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ نبی تھے، لیکن دنیا میں جب آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت اس امت میں شمولیت کے ہوں گی۔ اس لیے ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ وہ دنیا میں آ کر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس امت میں وہ شامل ہو کر کے بحیثیت نبی کے نہیں، بحیثیت ولی کے اس دنیا میں سمجھیے کام کریں گے، اس امت کا آدمی بن کر کے کام کریں گے، اور اس دنیا کے اندر جو ہے ہمیشہ رہیں گے اولیاء کرام لا یزالون طائفون ظاہرین علی الحق،
حق پر جمی رہے گی ایک جماعت، لا یخافون لومۃ لائم، اس کو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی ہر حال میں وہ دین پر جمے ہوئے رہیں گے، قائم رہیں گے۔ تو ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، 500 کو تو 40 افضال بتاتے ہیں، ویسے ابرار ہے، اخیار ہے، اوتاد ہے، اور بہت سے ابرار والے بہت ہوں گے، لیکن ان کی تعداد جو انتظامیہ لائن میں خدمت کرنے والے جو اولیاء ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت انتظامی امور کے لیے لگایا گیا، کسی کو حفاظت کے لیے، کسی کو نام اعمال لکھنے کے لیے، کسی کو اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو لکھنے کے لیے۔ تو یہ وہ دور چل رہا ہے جو آخری دور چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری وقت ہے، اور بڑے بڑے گناہ فسق و فجور کا ظہور ہو چکا ہے، کبائر گناہ کا سیوئے عام ہو چکا ہے، اور کچھ نشانیاں جو قیامت کے قریب کا ہے وہ ظاہر ہونا باقی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے وقت میں جب فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، تو ایسے وقت میں اللہ سے تعلق جوڑنا تو کیسا جوڑیں گے؟ قرآن تو موجود ہے، قرآن کو بتانے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ادھر ادھر زمین پر نہیں ڈال دیا، جیسے پرچہ بانٹنے والا پرچہ زمینوں میں پھینک دیتے ہیں اور بچے سب اٹھا لیتے ہیں، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہاڑ پر کچھ رکھ دیا، لوگ چڑھ کے جو چڑھنے پائے گا چڑھے گا اور لائے گا، بلکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا موقع بموقع ہوا، یعنی کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیا گیا وہ صرف 23 سال کی مدت ہے، اور اس امت کا عمر بھی کم کر دیا گیا، عمر 60 اور 70 کے درمیان میں اس امت کا عمر ہے۔ پہلے تو جیسا 1000 برس کے نبی بھی گزرے ہیں، 950 برس تبلیغ کیا، تو اس کا مطلب اس کی عمر اتنی ہوئی جب تو تبلیغ کیا۔ تو پہلے امت کے لوگ کا عمر زیادہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا تھی، اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا، تو بہت روتی تھی کہ میرا جوان لڑکا مر گیا، کچھ دنیا دیکھنے نہیں پایا، تو اس کی عمر بتاتے ہیں 300 برس تھی۔ 300 برس کی لڑکی کو وہ سوچتے تھے کیا دیکھا دنیا میں، بیچارہ جوانی میں گزر گیا۔ تو لوگوں ان کو کہا کہ اس سے آگے جو امت آئے گی اس کی عمر بہت کم ہوگی، میں نے تسلی دینے کے لیے ان کو بتایا۔ کہا کیا عمر ہوگی؟ اس کا کہا 60-70 کے درمیان ہوگی۔ کہا تب کیا وہ لوگ گھر بھی بناتے ہیں؟ رہا گھر تو عالیشان گھر بنائی۔ کہا اتنا سا وقت کے لیے تو درخت کے نیچے بیٹھ کے گزارا جا سکتا ہے، وہ کوئی ٹائم۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ بلوغ کا وقت 15 برس ایسے ہی گزر گیا، اور اس میں کچھ لکھا نہیں گیا مکلف جو بنا، تو اب اس کی عمر کتنی رہے گی؟ 60-70 کے درمیان اگر کیا جائے تو 65 برس ہوگا، تو یہ ہے سمجھے 40 سے 50 سے 60 اور 60 سے 65 تو 50 برس کی عمر ہوئی، اور 50 برس کے عمر میں آدھی زندگی سو کے رات میں گزار دیا، کتنی بچی؟ 25 سال، تو وہی 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، لیکن رات اور دن ہر حال میں کب اللہ کا حکم ہوا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے فہم و فراست پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ احسان بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو اللہ منان ہے، احسان کرتا بھی ہے، احسان جتاتا بھی ہے، ان کا حق ہے، لیکن انسان جو احسان کر کے احسان جتائے لا يدخل الجنت منان، انسان منان بننا چاہے تو خدا کے صفات کے اندر جائے سمجھے شرکت ہے، اللہ شرکت کو پسند نہیں کرتی۔ تو احسان جتانے والا جنتی نہیں ہوگا، اس کو اولاً اس کی سزا دی جائے گی۔ اور اللہ پاک نے بطور احسان کے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد اور احمد یہ دو ہی نام تھا،
اب اس کے علاوہ جو نام آپ کا 99 نام ہے وہ صفات کے اعتبار سے ہے. غور کیجئے کہ قرآن پاک میں 29 جگہوں میں مقطعات حروف ہے. جیسے شروع میں الف لام میم ہے تو اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. ام الکتاب و اخر متشابہات، کچھ احکام محکم ہے جو ظاہر ہے اور کچھ متشابہ ہے جو لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم کو ہے، ایسے ہی صاد ہے، یاسین ہے، کاف ہے، یا صاد ہے، نون ہے، کاف ہے، بہت سا نام ہے. لیکن سورہ یاسین کے اندر یاسین سے شروع کیا اور اس کے بعد القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو وہ یاسین تو حروف مقطعات میں سے تھا لیکن اس کو بھی نام تجویز کر دیا گیا. یعنی جو بات سے مخاطب ہوا وہ بھی نام پڑ گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کیا فرعون کی بیوی نے کہ یہ موسیٰ ہے، یعنی پانی پہ بہتا ہوا جو لکڑی تھا، تابوت تھا، اس میں کا یہ لڑکا ہے. تو اس کو وہاں کی زبان میں اس کے بھاشا میں موسیٰ کہا جاتا تھا. تو اس نے تعارف کرا تو اسی نام سے قرآن میں بھی اسی نام سے پکارا گیا، یعنی کہ اس کا نام ہی ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو یا ابا ہریرہ کہا کہ بتایا کہ تو لگتا ہے بلی کا باپ بلی سے تھوڑا پیار کر رہے تھے. تو آج تک ابو ہریرہ کے نام سے ہی مشہور ہے. وہ تو پہلے میں ہوا بنی اسرائیل میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہا گیا تو یاسین بھی نہ جانے پورے عالم میں کتنے لوگوں کا نام ہوگا. وہ تو حروف مقطعات کیا ہے اس کا مطلب اللہ جانتا ہے، لیکن نام ہو گیا. اب تاہا التہا کا مطلب کیا ہے، ہا کا کیا مطلب ہے تو اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں. لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو گیا کیونکہ اس سے مخاطب کیا. تو پتہ چلا کہ جس نام سے اللہ پکار لیا وہ بھی ان کا نام صفاتی ہو گیا. اصلی نام جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ صفاتی نام. بصیرہ و نذیرہ کا کر کے پکارا گیا تو بصیر بھی آپ کا نام، نذیر بھی آپ کا نام ہے. یا المزمل کا کہ چادر اوڑھنے والے کا کے پکارا گیا تو مزمل بھی ایک نام ہو گیا، مزمل. مدثر بھی ایک نام ہو گیا. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے نام، جیسے اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، ان صفات کا مظہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بنا کر بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رحمت للعالمین نہ بناتے تو کیا خدا ایسے ہی ہر ایک پر رحمت نہیں بھیج سکتے تھے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو رحمت کیوں نہیں ڈال سکتے تھے؟ ہر چیز پر رحمت ڈال دیتے. لیکن ایک ذات کو جو انسان میں سے تھا اس کو رحمت للعالمین بنایا گیا اور اس کا احسان جتایا کہ میں نے جو تمہارے پر بڑا احسان کیا. اور اللہ پاک نے وہ بھی بتایا کہ تو حاضر نبی یا کولو طعام یمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے. تو یہ کون سا نبی ہوا؟ کوئی نبی تو ایسا ہونا چاہیے جو کھائے پیے نہیں. تو قرآن میں لکھا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، کہ اگر فرشتے کو بھی رسول بنا کے بھیجنا ہوتا انسانوں میں تو اسے بھی اسی طرح کا لباس پہننا پڑتا، چونکہ فرشتہ نورانی مخلوق ہے، انسان کو نظر ہی نہیں آتا. تو اب اس کو بھیجنا پڑتا تو انسان کے جیسا بنا کے بھیجنا پڑتا اور لباس بھی انسان کے جیسا دینا پڑتا. تو پھر یہ لباس اور کھانے سے وہ تو انسان کے اوپر انسیت نہیں ہوتی، وہ بات نہیں بنتی جو انسانوں کو بھیجا جائے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میرا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تم میں سے کسی کو نبی بنا کر چن کر کے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا دیا. تو اللہ پاک اب یہ جو خانہ کعبہ بنا ہے وہ عرش سے نیچے فرشت جو آسمان جہاں سے شروع ہوا وہاں پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے. ٹھیک اس کے نیچے خانہ کعبہ ہے جو انسانوں کا اور مسلمانوں کا قبلہ ہے.
تو نیچے جو بیت اللہ ہے اسے للناس لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو تمام انسانوں کو ایک جہتی پیدا کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا تھا، پہلے تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ ایک موتی کو لایا گیا، بتاتے ہیں آدم علیہ السلام نے لایا یا فرشتوں کے ذریعے میں گیا، اس کو رکھ دیا گیا، تو وہ رکھ دیا گیا تھا، اوپر کا گھس پھس کے ختم ہو گیا تھا، اندر میں ہوگا، تو اس کو ظرف ابراہیم القواعد، وہ جو نیچے بیٹھا ہوا بنیاد ہے، تری ہے، کرسی تک ہے، اب اس جگہ سے اوپر اٹھایا، تو اس بنیاد کو اٹھایا گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ اب تعمیر اس نے کر دیا، لیکن اس نے اپنے دل کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں متوجہ کیا، کیونکہ دل کا کعبہ جو ہے وہ کا گھر نہیں ہے، دل کا کعبہ اللہ، اس لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے دل کو اس ذات کی طرف لگایا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور اس بنانے میں کوئی شریک نہیں، میں مشرک نہیں ہوں، میں تو اول درجے کا مسلمان ہوں، میری زندگی اور موت اور کوئی نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ اساس بنیاد ملت ابراہیمی کا ہے، اور اس امت کا بھی بنیاد جو ہے مذہب کا ملت ابراہیمی ہے، اس لیے جو ہے دل اللہ کی طرف میں متوجہ کیا جائے گا۔ رہ گئی بات محمد الرسول اللہ، تو اللہ پاک نے کہا کہ بکا گھر مکے میں رکھا ہوں، یا بنوایا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام سے، اعلان بھی کروایا کہ لوگ وہاں آئے، تو کیا اس گھر کی بات ہوتی ہے؟ کہا نہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے، گھر کی عبادت نہیں ہوگی، رب کی عبادت ہوگی، تو وہاں جا کر بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا، دور میں رہ کر کے بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، سمجھے کہ 35 بہت چھوٹی جگہ ہے، وہ 35 گز لمبا چوڑا کا اندر آ جائے گا خانہ کعبہ، اب سارے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو اب اس میں چاروں طرف پھرتے ہیں، اس کو مطاف بولتے ہیں، طواف کی جگہ بولتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بار اگر ہوا تو اس کو سوت بولتے ہیں، 100 اور 7 مرتبہ ہو گیا تو اب اس کا نام طواف ہے۔ تو اس طریقے سے وہ طواف کرتے ہیں، اور چاروں طرف میں جو خانہ کعبہ کے مکان بنایا وہ مسجد حرام ہے، تو مسجد حرام بہت بڑی جگہ تو نہیں بن جائے گی، ساری دنیا سے اس کی طرف رخ ہو سکے، تو دل کا رخ اللہ کی طرف میں لگانا ہے دل کو، اور بدن کا قبلہ جب تک زندہ ہے تب بھی خانہ کعبہ ہے، اور مر گیا تو پھر اس کا بھی قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا سطر تو بڑا ہوتا ہے، حروف چھوٹا ہوتا ہے، تو حرام مسجد حرام تو وہ ہوا جو چاروں طرف مسجد ہے، بیچ میں چوکور انڈا نما تھا، وہ جگہ ابھی چوکور خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، تو اس خانہ کعبہ کی طرف میں عین کعبہ کی طرف وہاں مقامی لوگ رک کر سکتا تھا، وہاں کے لیے تو وہ ضروری ہے، لیکن جو دور دراز میں رہتا ہے تو اس کے لیے میقات بنا شطر المسجد الحرام، وہ حرم اس کا بنایا گیا، کہیں 200 میل لمبا ہے، جیسے عراق سے آنے والے کے لیے ذات عرق ہے تو بہت دور ہے، ذوالحلیفہ ہے وہ بھی دور ہے، یلملم وہ بھی سائڈ میں ہے، اس طریقے سے میقات بنایا۔ یہ میقات اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ گیٹ یہاں رہے گا، ادھر سے عراق آنے والے کا، ادھر سے شام میں آنے والے کا، ادھر سے انڈیا یا لندن کا، ادھر سے مدینہ سے آنے والے کا، غرض ایک میقات مقرر کر دیا۔ تو اب جو رخ اگر ہوگا تو مسجد وہ جو حرم کے علاوہ، مسجد حرام کے علاوہ جو رخ بنا گیا ہے حدود حرم، تو اس طرف بھی اگر رخ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی،
کیا ہوگی؟ کیونکہ سطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے حصوں کی طرح. تو یہ مسجد حرام تو چھوٹے جیسے مکان بناتے ہیں تو اس بہت بڑا صحن دیتے ہیں، اس کا تھوڑا چاروں طرف پھیلاؤ رہتا ہے تو سب ایک ہی نام سے موسوم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ پاک نے یہ احسان کیا کہ وہ کھانا اب ہوا حدود حرم ہو گیا، اس نے جو ہے سمجھے شکار ممنوع قرار دیا. لیکن حرم سے من دخل کان آمنا، کہ جو حدود حرم نہیں، حرم میں جو گھس گیا تو اس کو امن مل جائے گا، جب تک باہر نہیں نکلے اس کو سزا نہیں دی جائے گی. اور حدود حرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا. قرآن نے اعلان کیا الیوم یئس الذین کفروا فلا تقربوا من عامهم ھذا. اب اس سال کے بعد کوئی اس کے قریب نہیں جائے، نہیں کہا کہ مسجد حرام میں نہیں جائیں، کیا کہا؟ فلا تقربوا من عامهم ھذا. اس سال سے اب حرام کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے، تو وہ حدود حرم میں بھی داخلہ ممنوع قرار دیا گیا. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اب سلسلہ ولایت کا ہے. آپ نے اس دور میں جو ہے کسی زمانے میں بڑے پیر صاحب ہیں، یہ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو علم انا مدینۃ العلم ابو بکر بنا ہوا، عمر و جدا رہا، عثمان ثقف ہوا، علی باب ہوا، حضرت علی سے سلسلہ چلا ہے ولایت کا. تو اس میں ایک سلسلہ قادریہ آتا ہے، عبد القادر جیلانی، وہ تو وہیں رکھ. اچھا ایک بات بتا دیں، یہ جو خانہ کعبہ بنا تو ایک کونے پر پورب سائڈ میں دکھن طرف میں اس میں نصب کیا حجر اسود، وہ تو وہاں سے شروع کرنے کی جگہ ہو گئی طواف کا. اور دائیں طرف میں اگر آپ جائیں گے تو اس طرف میں جو گھر ختم ہوگا اس کا نام ہوا رکن عراقی. کونا نہیں بول کے رکن عراقی بولتے ہیں. اور اس کے تھوڑا گھماؤ ایسا گھیرا انڈا نما کچھ جگہ اس کو حتیم بولتے ہیں جو چھوٹ گیا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ اس کے سیدھ میں آئیں گے رکن عراقی کے سیدھے میں تو وہ رکن شامی کہلاتا ہے. ادھر شام ملک ہے تو اس لیے اس کے نسبت سے ملک شامی کر دیا گیا. ادھر عراق آتا تھا تو اس کو رکن عراقی کہا دیا. اور ادھر کے پچھم دکھن سائڈ میں جو کونا آتا تھا اس کو رکن یمانی کہا دیا. یمن ادھر سے نہیں ہے اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں. شروع حجر اسود سے طواف شروع ہوگا اور عراقی اور وہ گھیرا پار ہو کر کے شامی اور یمانی تک. تو آپ تسبیحات پڑھیں گے اور جب یمن کے طریقے پر آ جائیں گے تو اب آپ کو پچھم سے پورب کی طرف میں دکھن طرف سے آ رہے ہیں تو دعا پڑھنے کا ہے. دعا کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر چیز میں جیسا ایک امی آدمی ان پڑھ آدمی کو کیسا بتاتے ہیں، یہ امت امیہ ہے، اس لیے دائیں بائیں کر کے سکھایا جا رہا ہے. اور یہ قرآن میں تو عابدون، تائبون، سائحون، راکعون، ساجدون، الگ الگ کیٹیگری کا 8 قسم کے لوگوں کو پتہ ہے. کچھ توبہ کرنے والے ہیں، کچھ عبادت کرنے والے ہیں، کچھ راتوں کو جاگنے والے ہیں، کچھ قناعت کرنے والے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. انبیاء کرام وہ تو بہت سے انبیاء کا تذکرہ کر کے بتایا کل من الصالحین. الیاس اور یہ اور وہ جو سب نبی تھے یہ کل من الصالحین، یہ سبھی صالح بندے تھے. صالح بندے کا کھل کے تذکرہ کر دیا کیونکہ جب آپ تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو آپ سے پوچھ دے گی صالح بندہ کہاں ہے، کس کو سلام کرتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں صالحین بہت سے بندوں کا نام آیا ہے نا. تو کچھ ذہن نشین کرا دیا گیا اور کچھ تو ہوا تو اب قرآن نازل نہیں ہوا ہے. اس لیے جو کسی انبیاء کے نقش قدم پر ہوں گے تو وہ بھی صالحین میں ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں ابو بکر صدیق ایسا ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور میری امت میں جو عمر ہے یہ ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام. سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ اس امت کے لوگ نبی نہیں ہوں گے لیکن کسی میں شان ابراہیم ہے اور کسی میں شان موسیٰ ہے.
समझ में बात आ गई। तो इस तरह से बड़े औलिया जो होते हैं तो किसी अंबिया का शान उसमें हो। तो दिल को अल्लाह की तरफ में मुतवज्जह करना है। दिल का किबला अल्लाह नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की इबादत करते थे और आप सल्लम को बतौर एहसान के नमूना बताया, इसलिए तरीक़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। ठीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, दरूद शरीफ पढ़ने से आप रहमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा चाहिए। अब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो चित लेटा हुआ रहता है, अपने से करवट नहीं बदल सकता, ये कमज़ोर होने की अलामत है। खुलकल इंसान ज़ईफ़ा, आदमी को कमज़ोर बनाया तो वो चित ही रह सकता है, इधर उधर नहीं हो सकता। अब उसके अंदर ताकत होती है तो फिर असहाबुल यमीन दाहिने करवट में लेटता है और बाएं करवट में लेटता है। तो बाएं करवट में अगर लेटता है तो लेटना जायज़ है, और दाहिने तरफ में अगर लेटता है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और चित सोना जो है वो माजूरीन का सोना है, और उल्टा अगर मर्द सोए तो ये शैतान का सोना है। शैतान उल्टा सोता है, दाहिने करवट पे नबी सोते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे बाएं करवट पे। जब सोता है तो बाएं साइड में कल्ब रहता है, दिल रहता है, वो दब जाता है, इसलिए तरह बतरह का ख्वाब देखता है। तो बड़ी हिकमतें हैं कि इसका दिल दबे नहीं और प्रेशर नहीं पड़े खून के दौरान का, इसलिए सोना तो जायज़ है, लेकिन दाएं तरफ में सोएगा तो कल्ब फ्री रहेगा। बहरहाल हिकमतें जो भी हो, तो दाहिने करवट पे सोना ये सुन्नत, ये बचपन से तरीका लगा। दूध पीना है तो दाहिने तरफ पहले पिलाए औरतें, उसके बाद बाएं दाएं बाएं लेफ्ट राइट, यही तो लेफ्ट राइट शुरुआत में किया जाता है। उसको हथियार नहीं मिला पर वो कहीं लिहाज पे नहीं जाएगा, सिर्फ लेफ्ट राइट कर रहा है। तो 15 बरस तक लेफ्ट राइट सीखने में लगा उसको कि दाहिना क्या है, इसीलिए बायां क्या है। तब दाहिने को कदम बाहर निकले घर से तो दाहिना कदम निकले, और जाकर कुर्ता पहन रहा हो तो दायां हाथ पहले पहने, उसके बाद बायां कंघी करता, दाएं तरफ के बाल को सवारे हत्तत तनाव तरजुल। अगर जो जूता पहन रहा है तो उसमें भी दायां बायां का लिहाज रखे। सड़क में जा रहा है तो इंडिया का यहाँ तो बाएं तरफ से बनाई गई है सड़क, और जो है समझिए कि बाएं तरफ में ही ड्राइवर बैठता है, तो दाएं तरफ में चलना, थोड़ी देर चल के 2-4 कदम 10 कदम सही सुन्नत के मुताबिक चल ले। बाएं तरफ चलना यहाँ का उसूल है, और बाएं तरफ चलना जायज़ है। तो बाएं तरफ चलना जायज़ है, दाएं तरफ चलना सुन्नत है। अरब में तो हर रोड भी दाएं तरफ है और ड्राइवर भी दूसरी तरफ बैठते हैं। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्ग, वहाँ का सड़क, वहाँ की ड्राइवर और वहाँ की गाड़ियाँ उसी अंदाज का है। अपने यहाँ जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें रहना है, सुन्नत भी अदा करना है, जांच पर भी चलना। तो गरज आप रास्ते पे चल रहे हो, खाना सामने रखा है तो सामने से खाए, ये भी बताया गया। दाहिना हाथ मुँह के लिए है, बायां हाथ मक़द के लिए। अल-यमीन लिल-वजह, दाहिना हाथ मुंह के लिए, चेहरे के लिए, वल यमीन लिल मक़द, और बायां हाथ को जो है पैखाना साफ करने के लिए। खाना खाने बैठे तो बाएं हाथ से नहीं खाएं। क्यों बाएं हाथ से नहीं खाएं? कि शैतान जितना है वो बाएं हाथ से खाता है, दाएं हाथ से नहीं खाता, क्योंकि असहाबुल यमीन नहीं है। वो जो शैतान है वो तो बाएं हाथ वाला है। तो खाना भी वैसा है, चलना भी वैसा है, पहनना भी वैसा है, रहना भी वैसा है। तो हम भी उसी तरह रहे तो हम तो शैतानों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए बताया कि असहाबुल यमीन बनो। एक मरतबे की बात है, यहाँ नगीना के हाफिज़ साहब मोहम्मद अहमद साहब आए थे, नगीना थे। तो बसंत राय अब जी जाना था, तो एक साहब मिल गया, अलग सलग हुआ। तो उसने पूछा कि आप क्या हैं? तो बोला मैं मिस्त्री हूँ। कौन चीज़ का मिस्त्री? वो बोला कि मैं साइकिल का मिस्त्री हूँ। तो उनसे पूछा कि यहाँ से बसंतरा जाने में कितना मोड़ आएगा?
तो उसने गिनती किया कि इधर तो बहुत मोड़ है, लेकिन कथपुरा मोड़ है कि फकड़िया मोड़ है कि फला जगह मोड़ है। मतलब मन में गिनती किया तो गिन करके कितना मोड़ बताया कि इतना मोड़ आता है, संतरा जाने में लगेगा। तो बोला कि साइकिल में 2 ही मोड़ आता है, चाहे तो साइकिल दाहिने मुड़ेगी, चाहे तो साइकिल बाएं मुड़ेगी। बस संतरा जाओ या दुनिया के किसी कोने में जाओ, साइकिल का 2 मोड़ होता है। कि यह इंसान का जो नाक है, जिसको नाक नहीं कटने देंगे, गलती पर कायम रहेंगे, अब अजदाद ने जो किया वही करेंगे, नबी के तरीके से नहीं चलेंगे तो नाक कटना नहीं चाहिए। तो इसको साइकिल बोलते हैं। इसका 2 चक्का है जो सांस आगे जा रहा है। इंसान का खूबसूरती, साइकिल में खूबसूरती कहता है, तो इंसान की खूबसूरती नाक से है, 2 सांस चल रहा है नाले, और इसी टायर पर उसकी जिंदगी है। तो ये जिंदगी का मोड़ चाहे दाहिने होगा चाहे बाएं होगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं हुए तो रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो बाएं में गुजर रहे थे। सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होता जरा शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया कि अल्लाह 2 उमर में से एक उमर को हिदायत दे करके इस दीन को मजबूत कर दीजिए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उमर बिन खत्ताब के बारे में तो ये दुआ कबूल हो गए, और अम्र इब्न हिशाम के बारे में दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से बदले। तो पता चला कि आपको काम मजबूत करने के लिए दुआ भी साथियों के लिए करना चाहिए। और उनके 2 वजीर बनाए गए, एक अबू बकर सिद्दीक जो लेफ्ट थे और राइट हैंड थे, और एक उमर फारूक जो लेफ्ट हैंड थे, दाएं बाएं दोनों तरफ वजीर। और दुनिया के 2/3 हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। तो वो कुरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था, मैदान अरफात में पहुंच करके सारे सहाबा को मुखातब करके पूछ लिया था, क्या हाल बदलक तो कि क्या मैंने कुरान तुम तक पहुंचा दिया? तो कहा कि नहीं पहुंचाया ही नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, एक मरतबा जनगणना करवा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो तो कितने लोग मुसलमान हो गए। तो मालूम हुआ 500 क्या कहा, अब हम लोग बहुत हो गए। आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ग़ज़वे बदर के मौके पे गिनती हुआ था तो 313 ही थी, यानी मर्द हजरत, और कुछ बाहर भी और मदीने में भी रह गए थे। तो इस तरह 500 हो गया तो कहा अब हम लोग बहुत हो गए। तो 500 पूरी दुनिया में अगर बुजुर्गान की तादाद है तो उसको थोड़ा नहीं कहा जाएगा, बहुत है। नहीं समझे बात को? तो इसी तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम को करके दिखाया। अब आपका काम क्या था अब्दियत का, कि सोते दाएं करवट पर सुख पैर मोड़ के सोते थे, जो पैर फैला के नहीं सोते थे, चूँकि अल्लाह का इस्तेजार रहता था। अल्लाह कहाँ रहता है? कहा हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर अल्लाह भी रहता है। तो अल्लाह हमारे दिल में, अल्लाह हर जगह मौजूद है, उसका राब्ता तो आसान है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मोहब्बत होना और उसके हुक्मों को सामने रखना, तरीके को रखना, ये कार्यदारद है। इसलिए नबी का तरीका ज़िंदगी में चाहिए। इसलिए बताया तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, साथ साथ में अल्लाह है, तो ये काफ़ी नहीं है। आप याद कीजिए कि मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, घर तो नानोता में पैदा हुए और कासिम नाम रखा गया, लेकिन उस वक्त देवबंद में थे, छत्ता वाली मस्जिद में थे। अंग्रेज़ों ने CID ने बताया था कि मौलाना कासिम इस मस्जिद में, उस पर केस कर दिया था देशद्रोह का, कोई चीज़ का। तो पुलिस पकड़ने गई थी और अकेले ही बैठे थी। तो जाते इस पुलिस ने पूछा कि कौन हो तुम? तो बोला मैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो कहने का मतलब ये था कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। तो उसको अरबी में बोला मैं अब्दुल्ला। कौन हो? बोला मैं अब्दुल्ला। अरे तो अब्दुल्ला कासिम तो नहीं है। मन में उसने सोचा। तो दूसरा सवाल क्या, कहाँ रहते हो? बोला इलाहाबाद में रहता। तो समझो हमें वहीं पे दिल है जहाँ हमारा। तो दिल अगर अल्लाह में फिर रहा है, अल्लाह में फिर रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हकीकतन इलाहाबाद में
ہے नहीं। आप मस्जिद में हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े हैं और दुकान का हिसाब कर रहे हैं, जिंदगी का हिसाब कर रहे हैं, तो आप मस्जिद में हैं। ऐसा हो जो हाजिर दिल के हाजिरी हुआ, सामने आप अल्लाह को देख रहे हो, ऐसा हाजिरी चाहिए। तो मस्जिद में हाजिरी यह है कि आपका दिल हाजिर, नमाज में आपका दिल हाजिर हो, अल्लाह को देख रहे हो, ऐसा ध्यान बनाओ। नहीं ध्यान बनता है तो इतना तो समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो अल्लाह ताला का ध्यान के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि मस्जिद में जाएगा जब अल्लाह का ध्यान होगा और बाहर हुआ तो अल्लाह ने, ऐसा नहीं है। तो मैयत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया कि सानियसलैन फिलगार, दो आदमी आप अबू बकर सिद्दीक के साथ में साथी के साथ थे, तो आप क्या समझते हैं कि आप दो ही आदमी थे? नहीं, दो में का तीसरा मैं भी आपके साथ था। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक को कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अरे घबराते क्यों, अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह पाक का इतना इस्तेजार था कि एक बार आप आराम फरमाए थे एक दरख्त के नीचे में, और एक दुश्मन ने दीन आया और आप ही की तलवार लेकर के, आँख लग गई थी लेकिन उस जगह गया और तलवार उठा लिया, आहट से आपकी आँख खुल गई। तो तलवार लेके तैयार हो गया कि हमको, हमारे तलवार से अब आपको कौन बचाएगा? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बचाएगा। तो अल्लाह का लफ्ज़ सुनते ही उसके बदन में कपकपी हुई और तलवार गिर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार उठाया और उससे पूछा कि अब तुमको कौन बचाया? बोला आप ही बचा सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि उम्मीद हरासत नवासत जकस हमीनस्त बुनियाद तौहीद, बस कि कोई डर नहीं है अल्लाह के सिवा किसी को। ऐसे एक दो नहीं 313 अफराद को तैयार करके कि किसी ताकत से डरने वाले नहीं थे, मैदान में उतारा था। लेकिन फिर भी आपको डर था कि हो सकता अल्लाह का गजब हो तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए हाँ, तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, ये दाएं बाएं का जो सुन्नत मिनल अव्वलिन असहाबुल यमीन बनना है, हर काम दाएं से शुरू करना है। तो कहा कि अल्लाह दाहिने को पसंद करता है। क़यामत में जाएगा तो कब्र में भी दायां बायां रहेगा, क़यामत के मैदान में भी जिसको दाहिने हाथ में कम अमालनामा मिलेगा तो वो जो है दिखाता फिरेगा, खुश खुश रहेगा, और जिसको बाएं हाथ में नामाल मिलेगा तो कहेगा अफसोस कैसा हो। तो ये दायां बायां यहीं ख़त्म नहीं होगा, बचपन से शुरू होगा, जिंदगी भर चलेगा, कब्र में भी रहेगा, हशर में भी चलेगा, और असहाबुल यमीन दाहिने वाली ज़िंदगी गुजारने वाला वो जन्नत में जाएगा। और जो बाएं तरफ लिफ्ट में जो शैतान के जैसा ज़िंदगी गुजारा है तो शैतान के साथ जहन्नम में जाएगा। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह फतक़ब्बल वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह हम सबको भी असहाबुल यमीन में बना दे। अल्लाह जितने सामीन है सबको असहाबुल यमीन में कमा हक़ हुराने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो लिफ्ट में रहने वाली ज़िंदगी गुजारने वाले हैं उनके सुरूर से हमारी हिफाजत फरमा, उन्हें भी हिदायत अता फरमा, और नहीं तो उनको जुल्म व जबर से उनको अपने में मशगूल फरमा। जो जुल्म व जबर से बचा अच्छे लोग बचे रहें। अल्लाह तो शैतानों के सुरूर से और नफ्स के सुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। जो अल्लाह जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है लिखा है उनका मुझ पर हक़ है। अल्लाह मुझसे दुआ चाहते हैं, अल्लाह करने वाली ज़ात तू है, तू अपने करम से अल्लाह उन सब के तमाम जायज़ हाजात को पूरी फरमा। सियासत कादरी साहब बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमीर अता फरमा। और जो भी बीमार है अल्लाह उन सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमीर अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है ख़ास तौर से उनके सारे हाजात को पूरा फरमा। जो मकरूज चल रहे हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जो घर
کے جاتی گھر کے لیے دعا کرنے اسے جاتی گھر عطا فرما، اولاد کے لیے جس نے دعا کرنے کا اس کا اولاد صالح عطا فرما، جو مسلمان غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ انہیں بری فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر ہم کو قائم فرما، اور جب اس دنیا سے جانے لگا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت